تو میرے خیال میں کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ ڈیسیژن کوئی ایسی انہونی چیز نہیں تھی، میرٹس کے مطابق بھی ایسا ہی تھا۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے کچھ دلائل دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی بریت کے فیصلے کے خلاف نیب نے اس وقت اپیل نہیں کی جس پر عدالت نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اب وہ فیصلہ حتمی ہے، اس پر ہم دلائل نہیں دے سکتے۔ نیب پروسیکیوٹر بھی اس کو منظور کر لیں، جس پر ان کی جانب سے جواب دیا گیا کہ جی۔ نیب پروسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باعث ریفرنسز دائر کیے گئے تھے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس پر کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کرنا آپ کی مجبوری تھی۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے مریم نواز کی بریت کا فیصلہ عدالت کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے پوچھا گیا کیا یہ عدالت اس فیصلے کی پابند ہے، جس پر اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی بالکل، یہ اسی عدالت کا فیصلہ ہے اور بائنڈنگ بھی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا پھر ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ فیصلے کے مطابق تو نیب نواز شریف سے متعلق بھی بنیادی چیزیں ثابت نہیں کر سکا، اب آپ اپیل پر مزید کیا دلائل دیں گے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیب پروسیکیوٹر سے یہ پوچھا۔ سپریم کورٹ نے نیب کو ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا ہے، نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ جواب دیا گیا۔ جسٹس حسن اورنگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ریفرنسز دائر کرنا آپ کی مجبوری تھی۔ اور جیسے جیسے ہم آپ کو ریمارکس بتا رہے ہیں ویسے ہی نواز شریف کا ریئیکشن بھی سامنے آیا ہے۔ مختصراً انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے آج سرخرو کیا ہے، میں نے معاملات اللہ پر چھوڑے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون قیصر امام صاحب، ان سے آپ گفتگو کرتے ہیں۔ قیصر صاحب، اس ڈیسیجن کو کیسے دیکھتے ہیں جو بری کر دیا گیا ہے نواز شریف کا ایون فیلڈ ریفرنس میں؟ دیکھیے، یہ جو معاملہ تھا ایون فیلڈ والا بھی اور اس کے ساتھ جتنا بھی متعلقہ جو اس ٹائم کیسز شروع ہوئے تھے، اس کے اندر پروسیکیوشن کا جو کیس تھا اس حوالے سے there were certain properties اور اس کے بینیفیشل اونر کا ایک پورا ایشو تھا جس کو کنیکٹ کیا جا رہا تھا with مسٹر نواز شریف۔ تو وہ جو پورا ایک کنیکشن تھا اس کو اسٹیبلش کرنا پروسیکیوشن کا بڑی اسٹرکٹ رسپانسبلٹی تھی۔ تو ابھی جو ریمارک سے بھی ججمنٹ پڑھنے سے کے بعد یہ پتا چلے گا اس کے اندر کے جو پوائنٹس ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ اس حوالے سے یہی تھا کہ اسٹرکٹو سینسو جو نیب کی جو ریسٹرکشن ہے اس میں جو سیکشن 9 ہے اس کے مطابق یہ اس میں فال نہیں کرتا، اور جو کانسیپٹ ہے بینیفیشل اونر کا وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا ایز اے ہول، جو پورا کانسیپٹ ہے نیب کے حوالے سے۔ تو کچھ ریمارکس ایسے بھی ہیں کہ جو پروسیکیوشنز فائل ہوئی اس وقت وہ بھی سم ہاؤ دوز ور موٹیویٹڈ۔ تو میرے خیال میں کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ ڈیسیژن کوئی ایسی انہونی چیز نہیں تھی، میرٹس کے مطابق بھی ایسا ہی تھا۔ اور قیصر صاحب، ایون فیلڈ میں تو بری کر دیا، فلیگ شپ ریفرنس میں جو نواز شریف کی بریت کے خلاف نیب نے اپیل ہی واپس لے لی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایکچولی یہ رائٹ ہوتا ہے جو بھی پروسیکیوٹر ہے ایز اسٹیٹ یا کوئی بھی جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اگر ان کی جو اپیل ہے جو انہوں نے کسی فیصلے کے خلاف کی ہے اس کے اندر وزن نہیں ہے اور وہ اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ انسٹیڈ آف گوئنگ آن میرٹس اس کو وڈرا کر لیا جائے، تو یہ ان کا رائٹ ہے، اس کو وڈرا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قیصر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب ہم بات کریں گے ماہر قانون جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہانگیر صاحب، بہت شکریہ، بتائیے گا اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ دیکھو، میں اس فیصلے پہ تبصرہ کرنے سے پہلے ایک جنرل سی بات کرتا ہوں کہ اس ملک کے خداداد کے اندر دیکھیں کیسے کیسے کام ہوتے ہیں۔ پہلے وزیر اعظم جو بھی پاکستان کی تاریخ دیکھیں آپ، پہلے ان پہ کیس بنائے جاتے ہیں، پھر کیس ختم کر دیے جاتے ہیں، پہلے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ کیس کے اندر یہ کمزوریاں تھیں۔ تو یہ شروع سے پتہ چل رہا تھا کہ جتنے بھی آج دن تک ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ وزیر اعظم گزرے ان کا یہ سارا وقتی طور پہ ان پہ کیس بنائے جاتے ہیں، پھر کیس 2-4 سال بعد وہ کہہ دیتے ہیں ان میں جان نہیں تھی۔ آج دیکھو نیب جو ہے وہ بالکل اس طرح کھڑا ہے جس طرح بالکل وہ انوسینٹ ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم اپنی اپیل جو ہے وہ بھی پرسو نہیں کرنا چاہتے، اور ان کی اپیل کے اگینسٹ وہ آرگومنٹ نہیں کر جاتے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نے جو ریفرنس ہے مجبوری میں فائل کیے کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، وہ تو اپنے ان ریفرنس کو اون کرنے سے بھی قاصر ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں جب ریفرنس ہی اون کرنے سے قاصر ہے، اور اسی میں ایک بہت بڑی بات آپ کو بتانا چلوں کہ وہی جج جو ہے بشیر
آج ایک دوسرے وزیر اعظم کا ٹرائل کر رہا ہے. تو اس جج پہ آپ دیکھیں اعتماد کرنا میرے حساب سے اگر میں بالکل انڈیپینڈنٹ رائے دوں تو بہت بڑا مشکل ہو جائے گا. اسی جج نے اس جج کو جو ٹرائل کورٹ کا جج ہے امیڈیٹلی ریزائن کر دینا چاہیے. اسی کوئی ججمنٹ. اچھا جہانگیر صاحب، اس میں آپ سارے معاملے میں نیب کا کیسا کردار دیکھتے ہیں؟ ان کی جانب سے پروسیکیوشن کی گئی، کیسے کی گئی، اور اس سارے معاملے میں نہ ہو جبکہ اتنے سالوں بعد اب ان کی اپیل واپس بھی لے لی گئی ہے. یہی بات ہے نا. آپ دیکھیں نیب تو چابی پہ چل رہا تھا کسی کی. جب نیب کو کون چلا رہا تھا؟ ابھی نیب کو دیکھیں نا، ابھی نیب پہ ابھی جرمانہ کیا جانا ہے، ڈیمیجز کا جرمانہ کیا جانا ہے. وہ جو بھی آپ یہ تو نہیں کہ آپ 1 سال 2 سال بندے کی فیملی کو تباہ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب اس کے جو بھی احساسے ہیں وہ کہیں جی ٹھیک ہے یہ صحیح طرح ہے، پہلے آپ کہتے ہیں غلط ہیں. جس جج نے دیکھا ٹرائل جج نے اس کو کہتے ہیں کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے، وہ ٹرائل جج نے پھر سزا کیوں دی تھی؟ اور سزا دی ہے وہی جج نیب کا جو ہے وہ جیل کے اندر عمران خان کا ٹرائل کر رہا ہے. کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے اس جج پہ؟ میں تو کہتا ہوں آپ دیکھیں اس جج کو ریزائن کر دینا چاہیے کہ آپ کی ججمنٹ جو ہے. ٹھیک ہے جہانگیر جدون صاحب، آپ کی آراء آئیں. اب ہم بات